کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پوش علاقے میں بڑا پلاٹ لے کر ایک شاندار ہسپتال کی تعمیر شروع کروا دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ہسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین ہسپتالوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ صاحب اب 6 برس کا ہو گیا تھا۔ فاریہ اسے اپنے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش پوری کرتی اور اس کی ہر جائز و ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی کبھی ظفریاب کہتا، فاریہ، اس قدر لاڈ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا۔ بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاریہ صاحب کو پیار سے لپٹاتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا صاحب صرف لاڈ پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کے لیے دانیال اور آذر ہیں نا۔ یہ حقیقت تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں دانیال اور آذر سے نہایت سختی سے پیش آتی تھی، گو کہ وہ انہیں بھی کھلاتی تو سونے کا ہی نوالا تھی، مگر انہیں دیکھتی شیر کی نگاہ سے تھی۔ ان کے اسکول جانے پر سختی تھی اور ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک صاحب کا تعلق تھا اس کے لیے اس کا پتھر دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسکول نہ جاتا تو وہ ظفریاب کو نہ بتاتی۔ وہ ہوم ورک کرتا نہ ٹیوشن پڑھتا۔ وہ پیار سے کہتی ضرور، مگر اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ ظفریاب کو شوق لگا تھا۔ اس نے کہا تھا، اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر صاحب فیل کیسے ہو گیا؟ بچہ ہے ابھی، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ فاریہ نے صاحب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا۔ ٹیوٹر ہٹا کر اب میں خود اسے پڑھاؤں گی، پھر میرا چاند ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندا؟ اس نے صاحب کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی، اور اس نے میلے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ ظفریاب اس کی اس حرکت پر خفا ہوتا، وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور مجبوراً ظفریاب کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی اس سے شکایت بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بار ٹال دیتی تھی، بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں کی محبت کی کشتی میں سوار صاحب اپنی ہی موجوں میں گم رہتا۔ کچھ فطری طور پر ہی اسے پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل نے اسے اور زیادہ پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ آئے دن چھٹیاں کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی، ٹیوٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا۔ البتہ کھیل کود میں اس کا خوب دل لگتا تھا۔ فاریہ اسے کھیلتے کودتے دیکھ کر خوش ہوتی تو اس کا دل اور بڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دانیال اور آذر دل لگا کر پڑھتے رہے اور صاحب پڑھائی سے دل چراتا رہا۔ فیل ہوتا، ظفریاب سرزنش کرتا تو فاریہ ڈھال بن کے درمیان میں آ کھڑی ہوتی۔ ایک کلاس میں کئی سال رہنے کے بعد صاحب نے جب میٹرک پاس کیا، اس وقت تک دانیال اور آذر میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فاریہ بے حد خوش تھی۔ مینا کہتی تھی، وہ ظفریاب سے مخاطب ہوئی، ایک دن دیکھیے گا میرا صاحب ضرور پاس ہوگا۔ فاریہ نے صاحب کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا۔ دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی، خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی تھی۔ فاریہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ لوگ ستیلی ماں کی مثالی محبت پر آشائش کر رہے تھے۔ جشن کی کامیابی کے بعد فاریہ نے صاحب کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے۔ حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود سر خود پسند اور عاقبت نااندیش لڑکے، جو یہاں پڑھنے کی بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر صاحب کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ فاریہ اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراخ دلی اور لاپرواہی سے لٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں صاحب نے بھی نئی باتیں سیکھ لی تھیں۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بھی بیٹھ جاتا تھا۔ یہیں اسے لڑکیوں سے دوستی کا تجربہ بھی ہوا، اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیا ہوتا چلا گیا۔
اس کے خیالات پراگندہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ ظفریاب کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانیال آذر کے لیے تو وہ اتنا فکر مند نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کا شاندار ہسپتال جوائن کرنے والے تھے۔ ظفریاب کو اصل فکر صحاب کی تھی۔ دانیال اور آذر سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔ وہ آج بھی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ گو کہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ ظفریاب اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو فاریہ اسے پیار سے سمجھا اور منا لیتی۔ دیکھیے جوان بیٹے پر اس طرح خفا ہونا مناسب نہیں فاریہ، مگر میں سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کرے گا کیا؟ ظفریاب ضد چھو کر کہتا، اسے کوئی کاروبار کروا دیجیے۔ فاریہ ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی، مجھے بتاؤ آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ آخر ایک دن ظفریاب نے ضد چھو کر پوچھا، میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ فاریہ نے جلدی سے کہا، خرید و فروخت؟ ظفریاب حیران ہوا، میرا مطلب ہے، فاریہ نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو سپر سٹور خریدا ہے، صاحب اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ صاحب سپر سٹور چلا سکتا ہے؟ ظفریاب کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی، فاریہ پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن ظفریاب سے مسکرایا نہیں گیا۔ آپ وہ سپر سٹور صاحب کے نام کر دیجئے، فاریہ نے تجویز پیش کی۔ سٹور اس کے نام ہوگا تو زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ فاریہ کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد ظفریاب نے تحسین بھری نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر سٹور انتظامی امور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس بات کی چنداں ضرورت نہیں کہ وہ سٹور اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن فاریہ نے کچھ کہنا چاہا، ظفریاب نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم جانتی ہو وہ سٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ہی رہے۔ ہاں، البتہ کاروبار کے لیے یہ سٹور صاحب کی صوابدید پر اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فاریہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، وہ سپر سٹور ہو یا ہسپتال یا یہ خوبصورت بنگلہ کہ جس کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس تحریر ہے، یہ سب کچھ آخر کار ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے بچوں کا ہی ہے۔ آپ نے بے شک وہ سٹور میرے نام پر خریدا ہے، لیکن اگر وہ سٹور صاحب کے نام ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کو سر انجام دے سکے۔ فاریہ کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ اس کی وسیع القلبی اور وسعت نظری سے ظفریاب بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ممنون بھی ہو رہا تھا۔ اسے پیار بھری اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے متفق ہو گیا تھا، اور اسی شام اس نے اپنے وکیل رحمان صاحب کو بلا کر اپنا سپر سٹور صاحب کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ظفریاب صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ ظفریاب نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال ہے کہ صاحب میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں ہیں کہ اتنی بڑی جائیداد صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹوں بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔